جو امداد وفاق بلوچستان کو دے رہا ہے اس سے تو ایک یونین کونسل کا نقصان بھی پورا نہیں ہونا۔ قرۃ العین شیرازی کے مطابق صوبہ بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے جہاں ایک جانب سینکڑوں گھر تباہ، درجنوں ہلاکتیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، وہیں صوبے کے کئی علاقوں میں فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو بلوچستان حکومت کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق صوبے کی 90 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت نے متاثرین کے لیے امداد کے اعلانات تو کیے ہیں، لیکن سیلاب متاثرین اور صوبائی حکومت کے ارکان اس اعلان کردہ امداد کو ناکافی سمجھتے ہوئے اس میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گزر بسر کا باعث سہارا ان کی فصل تھی جو اب سیلاب کی نظر ہو چکی ہے، جبکہ زمینوں پر تاحال پانی کھڑا ہے۔ اپنے فصلوں کی تباہی دیکھ کر اب یہ لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا گزر بسر آخر کیسے ہوگا۔ بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل فصلیں تباہ ہونے کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صوبے میں اناج اور سبزیوں کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور کے رہائشی نیک محمد کھوسہ کی فصلیں بھی حالیہ سیلاب کے باعث مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات کو نہر کو شگاف لگا، صبح سویرے ہمیں معلوم ہوا کہ پانی آ رہا ہے، دور سے ہی پانی کا شور سنائی دینے لگا۔ بقول نیک محمد سیلاب آنے سے تقریباً 2 ہفتے قبل موسلا دھار بارشیں جاری ہیں۔ جب سیلاب آیا تو افراتفری کا عالم تھا، جس سے جتنا ہو سکا اس نے اتنی چیزیں نکال لی، مکان بھی گرنے لگ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے سارا علاقہ پانی سے بھر گیا، تا حد نظر پانی ہی پانی تھا۔ نیک محمد بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے میں صرف چاول کی فصل کاشت ہوتی ہے، جس پر علاقے کے زمیندار گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کی تقریباً 4000 ایکڑ کی زرعی زمین پر چاول کی فصل کاشت تھی جو سیلاب کے بعد مکمل طور پر ڈوب چکی ہے۔ انہوں نے بتایا بزرگ جو ہماری زمینوں پر کام کرتے ہیں ان کا بھی سب کچھ برباد ہو گیا ہے، آدھی فصل ان کی ہوتی ہے، اچھے وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو برے وقت میں ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا ہے، لیکن یہ مدد بھی ایک عرصے کے لیے ہوگی، زیادہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس علاقے میں سے قبل 2010 اور 2012 میں بھی سیلاب آ چکے ہیں۔ نیک محمد کہتے ہیں اب تقریباً 1.5 سال تک وہ کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ ان کے علاقے میں نہ کوئی خوراک ہے اور نہ فصل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیسے گزارا کریں، 3 دفعہ تو ڈوب چکی ہیں، اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ سیب اور ٹماٹر کی فصل کاشت کرنے والے محمد ادریس کا تعلق ضلع قلعہ عبداللہ سے ہے۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ حالیہ سیلاب کے باعث ان کی 60 ایکڑ پر مشتمل فصل نصف سے زیادہ تباہ ہو گئی ہے۔ ان کے سیب کی فصل پک کر تیار تھی جو بارشوں کے باعث آدھی سے زیادہ سیلاب کی نظر ہو گئی ہے۔ محمد ادریس کے مطابق 18 اور 19 اگست کی درمیانی رات کو ضلع میں سیلاب آیا جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ یہاں اکثر آبادی کا تعلق کھیتی باڑی کے شعبے سے ہے۔ اس علاقے میں انگور اور سیب کی فصل سب سے زیادہ تباہ ہوئی ہے، انگور 90% تباہ ہو گیا جبکہ سیب اور ٹماٹر کی فصلیں 50 سے 60% تباہ ہوئی۔ ضلع نصیر آباد سے تعلق رکھنے والے محمد انور نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اس علاقے میں چاول، تیل اور سبزیوں کی فصل تباہ ہوئی ہے۔ نصیر آباد میں پانی کی قلت کے باعث تیل کی فصل زیادہ اگائی جاتی ہے۔ ان کے مطابق سیلاب کی وجہ سے ان کے 240 ایکڑ رقبے پر مشتمل زرعی اراضی تباہ ہوئی ہے۔ محمد انور اپنی فصلوں پر 25 سے 30 کام کرنے والے ہاریوں کے لیے فکر مند ہیں جو سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کوئی ان افراد کو کھاد اور بیج فراہم کر دیں تو وہ آگے آنے والے وقت میں اپنا روزگار چلا سکیں۔ محمد انور کہتے ہیں کہ نصیر آباد سے ملک بھر میں چاول اور گندم جاتی ہے، اگر صرف مجھ جیسے چھوٹے زمیندار کی زمین پر اتنے کسان متاثر ہوئے ہیں تو باقی جگہوں پر کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کسان سارا سال محنت کرتے ہیں اور اس سال سیلاب سے سب تباہ ہو گیا ہے۔ حکومت کیا کہتی ہے؟ بلوچستان کے وزیر زراعت میر اسد بلوچ نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بلوچستان کی کئی لاکھ ایکڑ زرعی زمین تباہ ہوئی ہے اور 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی 34 اضلاع میں سے 31 اضلاع میں زمین سیلاب کے باعث مکمل واش آؤٹ ہو گئی ہے۔ مکران میں کھجور کی ہزاروں ٹن فصل تباہ ہوئی ہے جبکہ بلوچستان میں مجموعی طور پر کپاس، انگور اور پیاز کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ بارشوں کے پہلے اسپیل کے دوران ہم نے صوبائی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی اور اس وقت 60 ارب روپے کا نقصان کا تخمینہ لگایا جبکہ دوسرے اسپیل میں ہونے والے نقصان کے بعد صوبے میں 300 ارب روپے کا نقصان ہوا جس میں سے 100 ارب زرعی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق نے جو 10 ارب روپے کا اعلان کیا اسے تو بلوچستان کی ایک یونین کونسل کا نقصان بھی پورا نہیں ہونا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد صوبے میں کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے لیکن پانی ابھی بھی کھڑا ہے اور لوگوں نے اکتوبر نومبر میں دال اور گندم کی فصلیں کاشت کرنی ہے۔ اس حوالے سے درپیش مشکلات کے لیے وفاقی حکومت کردار ادا کرے۔ میر اسد بلوچ نے وفاق سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وفاق ایک یونیفارم پالیسی کا اعلان کرے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے، کاشتکاروں کو بیج اور ٹریکٹر فراہم کرے، لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مدد کرے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔